نے اس کائنات کو بنایا، خدا جس نے ہم سب کو بنایا، خدا جس نے آدم کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ جب اسے بنایا تو آدم کیا فیل کرتا تھا؟ کیا فیل کرتا تھا؟ ہے نا؟ کدی اوس کونے خدا اس سے پیار کرتا تھا، خدا اس کے لیے پریشان ہوا، خدا نے ضرورت کو محسوس کیا، کسی اور نے نہیں۔ آدم کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ تو کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں۔ خدا کو پتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اب کیا کرنا ہے۔ کیا کیا خدا نے؟ اس کی کیا ضرورت کو محسوس کیا؟ آدم کی ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ کہ اس کے جیسا، اس کی مانند اس کا مددگار ہو، جو مشکل وقت میں اس کی مدد کرے۔ بیوی کو شوہر کا مددگار بنا کر آدم کو پیش کیا گیا، ٹھیک ہے؟ بیوی شوہر کی کیا ہے؟ مددگار۔ ایویں نہیں پولس رسول نے کیا کہ لازمی کہ بیوی اپنے بندے کو ڈرتی رہے۔ اب بندے والا لفظ بھی نہ نے مجھے سکھا لینا ہے، مینوں نہیں سی پتا، مینوں صرف شوہر کا پتا سی۔ بیوی اپنے بندے کو کی کرتی رہے۔ اس ڈر کے پیچھے ایک تھیولوجیکل پوائنٹ ہے، اور وہ تھیولوجیکل پوائنٹ کیا ہے؟ کیا ہے تھیولوجیکل پوائنٹ؟ یہ راز تو بڑا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور اس کی کلیسیا کی بابت نہیں کرتا۔ میاں بیوی، کلیسیا اور مسیح کی اس زمین پر صورت ہے۔ اس بھید کو سمجھیں۔ بائبل میرے ہاتھ میں ہے، اس میں سے بے شمار آیات، بے شمار حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن میں ایک تھاٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آدمی کو عورت کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کون بناتی ہے؟ یہ میں عورتوں کی فیور کی گل کی تھی، عورتیں بولیے کوئی نہیں۔ کون بناتی ہے گھر؟ عورت۔ عورت کے بغیر گھر نہیں بنتا۔ آدم کا گھر ہوا کے بغیر مکمل نہیں تھا، وہ اداس تھا، وہ پریشان تھا، اس کی پریشانی کا حل اس کی عورت تھی، تاکہ اس کو دلاسا دے، اس کو تسلی دے، اس کے ساتھ چلے۔ نکاح کے وقت جو پادری صاحبان میاں اور بیوی سے عہد لیتے ہیں، اس میں دونوں کو اکٹھا کر کے یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ دکھ میں، سکھ میں، تنگی میں، بدحالی میں، خوشی میں، غمی میں ہم ایک دوسرے کے جو آپ دیا کرو کیا کریں گے؟ ساتھ نہیں رہیں گے۔ ایک اور کی تصویر ساتھ رہیں گے۔ اتنا سونا کول تنگی بھی، بحالی بھی، ہاری بھی تے بیماری بھی، کسی بھی حال اسی ایک دوسرے تو دور نہیں رہا۔ انجیل کا کی پیغام؟ چلو میں بھی اپنی عادت تو مجبور ہاں، انجیل نو نات بلاتے پتہ نہیں منو کی ہونا ہے۔ باجی منو کہندی یہ چھتی چھتی کرے ہو جی، میں وہی گل مانتا ہی نہیں۔ کلام سامنے ہو گئے تے خادم اڑے گا۔ خادم کسے انسان دی گل کا پابند نہیں، وہ خدا دے پاک روح دا پابند ہے، جیڑی انہوں ہدایت ہے، جیڑا انہوں مشورہ ہے، جیڑا ان دی مدد کرے، وہ دا پابند ہے۔ مرکز دی انجیل 10واں باب
ایک سوال کیتا خدا مسیح دے کول آ کے کچھ لوگوں نے، اور وہ لوگ کون سن؟ فریسی لوگ۔ کون لوگ سن؟ فریسی لوگ۔ کی سوال کیتا؟ اس نے پوچھا کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ کنہوں نے سوال کیا؟ کنے سے آنے نے یا کنے کو دے نے؟ پتہ ہی نہیں انہوں نے اس گل کا یسوع کو سوال پہ کر دیں۔ ہے کون نے؟ فریسی۔ گل سمجھ آتی ہے؟ فریسی کون سا؟ کلام دیا نقل کرنے والے۔ نقل کرنے کا مطلب ہے وہ کاتب سن، کلام دیا گلاں انہوں نے دماغ سن، انہوں نے دل میں سن، نسل در نسل پرموٹ ہوندیاں انہوں تک آئیاں سن۔ لیکن کیویں انہوں نے ذہن وچ یہ سوال آ گیا کہ کیا مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ کیسا سوال ہے؟ اور یہ سوال آج بھی سوالیہ نشان ہے۔ کلیسیا میں بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھوڑی سی تو میں ہوتی ہے، نوک جھوک ہوتی ہے، بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ تو اپنے پیکے تو میں اپنے پیکے۔ کچھ عرصے کے بعد میں نہیں رکھنا، پھر کچھ عرصہ آتا ہے، کوئی تیسرا شخص دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اب میں کسی ایک کو الزام نہیں دینا چاہتا، ہم پاسبان ہیں، ہمیں ہر کلیسیا کا، ہر گھر کا، ہر علاقے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا کیا مشکلات ہیں۔ گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کا اصلی منصوبہ جو آدم کو لے کر اس نے شروع کیا تھا، آج بھی اسی صورت میں بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کون سنوارے گا؟ ہم نے عہد کیا ہے کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو، اس بگڑی ہوئی حالت کو ہم جو یہاں پر بلیسنگ رسیو کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم مل کر اس معاشرے کو ٹھیک کریں گے، اس خرابی کو دور کریں گے، ان بچوں کی کاؤنسلنگ کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، لاتوں سے، باتوں سے، کاؤنسلنگ سے، کیسے بھی کر کے کوشش کریں گے کہ وہ ایک ہو جائیں، وہ خدا کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، شوہر اور بیوی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ چلیں، بعض اوقات ہمارے جذبات ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری خواہشات ہوتی ہیں، نہیں پوری ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھر میں لڑائی کریں۔ اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو کیا ہم اپنے خاندان کو بگاڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ خدا کو اس ایک بندے کی فکر تھی جو پریشان ہو کے کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے۔ تھی پریشانی کہ نہیں؟ کیا کیا؟ مددگار دیا، ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، اب اسے نہیں ہے، یہ ازل سے خدا کا منصوبہ ہے، اور اس نے اس منصوبے کے تحت شوہر اور بیوی بنا کر ان کو ایک کیا۔ جب خدا نے آدم کو سلا دیا اور اس میں سے ایک خاتون کو نکال لیا، اور اس خاتون کو نکال کر جب آدم کے سامنے پیش کیا تو کیا کہا آدم نے؟ یہ میرے گوشت میں سے گوشت اور ہڈیوں میں سے ہڈی، یہ میری گوشت میں سے گوشت ہے اماں نو سارا کچھ یاد جے، اور ہڈیوں میں سے ہڈی۔ اے سارے جوانوں نو چیلنج بھی کر دیے، بیبے ذرا سامنے کھلو نے کرا کے تہاڈی تالیاں بجائیے، آج باجو شاباش۔ انہوں نے بیبے اس واسطے کیا میری دادی لوگ بھی لگتی ہے،
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ ਨੇ? मेरे गोश में से गोश, मेरी हड्डियों में से हड्डी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? नारी। और नारी के लिए कलाम बताता है कि वो नाजुक सरफ है। वो क्या है? नाजुक सरफ है। बड़ा जालिम है, टाइम भाग रहा है। मैं नाजुक सरफ को अगर खोलना चाहूँ तो थोड़ा सा वक्त चाहिए। पता क्या, इब्लीस ने इस बात का फायदा उठाया नाजुक सर्फ होने की वजह से। इब्लीस ने फायदा उठाया। कब उठाया? जब आदम उस नाजुक सर्फ के पास मौजूद नहीं था। नहीं था। जिम्मेदारी आदम की थी कि अपने उस नाजुक सर्फ की हिफाजत करे। किसकी जिम्मेदारी थी? आदमों बोलते क्यों नहीं? किसी जिम्मेदारी सी? कौन आदम कौन है? आखो मैं कौन है आदम? मानते हो कि नहीं? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ਰਫ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਹਾ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ। पौलुस रसूल ने ग्रंथस की कलीसिया ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੜ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ? LED ਲਾਇਆ, नवे कपड़े लाए, भाई उसकी बसात है वो ला सकता है। आपको जितने में जहां खुदा ने रखा है उसके लिए खुदा का शुक्र करें। याद रखें, ख्वाहिश जब हामला होती है तो गुनाह को ख्वाहिशें पैदा ना करें, क्योंकि किसी शायर ने कहा है ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे ये दामी निकल गया तो पल्ले की रह गया। ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे अपनी ख्वाहिशों को दबा कर रखी। एक तरफ बात नहीं करता, मैं दोनों तरफ बात करता हूं। जितनी जिम्मेदारी शौहर की है उससे डबल जिम्मेदारी बीवी की है इब्लीस की बात ना माने। इब्लीस का मतलब जो चुगली करने वाला है, शौहर की चुगली करने वाला, सास की चुगली करने वाला, देवर की चुगली करने वाला, जेठ की चुगली करने वाला, नंद की चुगली करने वाला होते एडे बोले नहीं, पता था सारा ही, ठीक है। आज इब्लीस का किरदार इन्हीं रिश्तों के अंदर मौजूद है। इब्लीस के बाहर से नहीं आता है। किसी ने देखा इब्लीस को? किसी को नजर आया? मुझे तो नहीं आया, और ये तो डरते हैं। हमारे अंदर इब्लीस मौजूद है और वो हमें बरगलाता है, हमें चोरी छिपे एक दूसरे के बरखिलाफ करता है, झूठ बोलता है। फरीसी बड़े चालाक और मक्कार बनकर यीशु मसीह से ये सवाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने उनसे कहा, जवाब में कहा, मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाकनामा लिख कर दे दो। क्या कर दे?
مسیحیت میں طلاق نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ مصیبت پڑی ہے ہمارے کچھ پڑھے لکھے نوجوان جوڑوں کو، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے، ہم سیپریشن چاہتے ہیں، ہمارا رشتہ آگے نہیں چل سکتا، ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے چاہتے ہیں، طلاق لینا چاہتے ہیں۔ طلاق کا کنسپٹ بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ نکاح کے وقت یہ عہد کیا تھا کہ جب تک موت ہم کو جدا نہ کرے ہم ایک دوسرے سے جدا، تو عہد ہی ہو رہا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے، خدا کا ارادہ نہیں ہے، خدا کی مرضی نہیں ہے۔ اور یہاں پر خدا یسوع کیا کہتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا۔ کس نے؟ خدا نے نہیں۔ کس نے لکھا تھا؟ موسیٰ نے۔ کس وجہ سے؟ تمہارے سخت رویے کی وجہ سے، تمہاری سخت دلی کی وجہ سے۔ لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں کیا بنایا؟ مرد اور خلقت کے شروع سے دنیا جب بنائی گئی تو انہیں عورت اور مرد، شوہر اور بیوی، کوئی اور بات ان میں شامل نہیں۔ پھر آگے کہا اس لیے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں سے جدا ہو کر کس کے ساتھ رہے گا؟ کس کے ساتھ رہے گا؟ منو آواز پراپر آنی چاہیے۔ کس کے ساتھ رہے گا؟ ایتھے بیویاں بڑیاں خوش ہیں کہ کم بن گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے تھے، اب اپنی بیوی کے ساتھ رہو گے۔ اب تمہارا خاندان تمہارا ماں باپ نہیں ہے، یہ بیوی ہے۔ اس بیوی سے اب تمہارا خاندان آگے بڑھے گا، تمہاری اولاد آئے گی، تمہاری نسل آگے بڑھے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے، جیسے میں نے کہا کہ ایک کمرے میں رہیں گے۔ پھر کیا کہا؟ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے ایسے کھڑے ہوں گے دونوں میاں بیوی آمنے سامنے۔ بادی صاحب بچے ہیں تو تسی اپنے بھی اچھا ایسے کھڑے ہو کے جدو نکاح ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تے پادری صاحب اپنے سٹول نوں ادھر آئے تسی دونوں ہی اے اپنا سٹول نوں ایتھوں پادری صاحب اپنا سٹول آ مینوں ویکھن دے ایتھوں اپنا سٹول پادری صاحب آندے نے اپنے دونوں ہاتھ لا کھول گئے سیدھے ہاتھ لا اینڈ پادری صاحب انہاں دے ہاتھ دے اوتے اپنا سٹول پھڑدے نے تے اینڈ کھلو جاتے ہیں عوام دے سامنے تے کی کہندے نے جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جدا، آج سے میں انہیں شوہر اور بیوی قرار دیتا ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور جب آج سے میں تمہیں شوہر اور بیوی قرار دیتا ہوں، خادم اس وقت خدا کا نمائندہ، اس کا نمائندہ یاد رکھے اس بات کو، پادریوں کی عزت کیا کریں۔ خادم ہر دو چند کس کے لائق ہیں؟ عزت کے لائق ہے۔ ان کی عزت کیا کریں؟ کیوں عزت کیا کریں؟ کیونکہ وہ رب الفواج کے رسول ہیں، اس کے نمائندے ہیں، جو آپ کو ایک خاندان بناتے ہیں، جوڑتے ہیں اور آپ کی بلیسنگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہاں ان کی ڈیکلیریشن دی جاتی ہے کہ آج سے یہ دونوں شوہر اور بیوی ہیں، اور شوہر اور بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کیا کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت